السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے ویلاگ میں خبریں بہت ساری ہیں، بشریٰ بی بی کی رہائی کی خبر سے لے کے عمران خان کی گفتگو تک، کیونکہ بہت عرصے بعد عمران خان کی گفتگو منظر عام پر آئی ہے، کیونکہ وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے۔ اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بشریٰ بی بی کی رہائی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ امریکہ میں تقریباً 60 کے قریب ممبران جو ہیں کانگریس کے، انہوں نے خط لکھا ہے صدر بائیڈن کو کہ پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھا ہے انہوں نے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جاتے جاتے قاضی فائز عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور دیگر کچھ اہم خبریں، بہت اہم خبریں، ان کا بھی احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے جب میں بشریٰ بی بی کی رہائی کے مناظر ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہا تھا نا جی، تو مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا تھا کہ جب ابھی بشریٰ بی بی اریسٹ بھی نہیں ہوئی تھیں اور عمران خان کا مشکل وقت شروع ہوا تھا، اور ایک ایک کر کے عمران خان کے بڑے پرانے ساتھی جو عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے اور ہر وقت عمران خان کے ارد گرد ہوتے تھے، اور ان میں سے ہو کر آپ کو عمران خان تک رسائی ملتی تھی، تو وہ ایک ایک کر کے جب علیحدہ ہونے لگے، چھٹنے لگے، گرنے لگے، پریس کانفرنسز کرنے لگے، پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اور عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان کرنے لگے، تو اس ٹائم پر باقاعدہ طور پر چند میڈیا پرسنز نے یہ کیمپین چلائی اور یہ پروپیگنڈا کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ خبریں ہیں کہ شاید کوئی خلا کا کیس فائل ہونے لگا ہے، یعنی کہ امپریشن انہوں نے یہ دینے کی کوشش کی تھی بھرپور طریقے سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اور گندے گھٹیا ترین ٹیکٹکس کا وہ حصہ بنے وہ میڈیا پرسنز۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان میں سے کچھ خواتین بھی ہیں، تو میں اس وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن حرکت بڑی گھٹی ہے۔ تو وہ جی انہوں نے کہا جی کہ خبر ہمیں یہ آ رہی ہے کہ خلا فائل ہو سکتی ہے، خلا فائل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو یہ امپریشن، یہ ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو اب عمران خان کا برا وقت شروع ہوا ہے اور اب یہ ایسے ہی رہے گا، اور جس طرح ایک ایک کر کے عمران خان کے قریب ترین سیاسی جو ساتھی تھے، ورکرز تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، وہ علیحدہ ہو گئے اور خان کو چھوڑ گئے، اور جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جو اپنے منہ سے، میں نے بھی ان کو سنا ہوا ہے اپنے سامنے کہتے ہوئے ٹیلی ویژن شوز میں کہ ہم تو پیدا ہی پی ٹی آئی میں ہوئے تھے، تو جن کی پیدائش بقول ان کے پی ٹی آئی میں ہوئی تھی، تو وہ لوگ بھی چھوڑ گئے عمران خان کو اس ٹائم پہ۔ تو یہ ماحول، اور وہ پھر ایک دم جب 9 مئی کے بعد ایک ماحول بنا، تو اس ماحول میں ایک چھکا یہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بشریٰ بی بی بھی چھوڑ جائیں گی عمران خان کو، اور چند یہ جو بیچارے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچنے والے میڈیا پرسنز ہیں، ان کے ذریعے سے کچھ ٹویٹ کرائے گئے، سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹس کرائی گئیں، اور انہوں نے یہ خلا کی خبر اور باقی خبریں، تو یہ اور مقصد یہ تھا کہ عمران خان کا بھی مرائل لو کیا جائے کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، خان کے ساتھ یہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے بڑی لمبی چوڑی بحثیں آپ سنتے رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے رشتے کو لے کر کے اس میں کئی نام لوگ لیتے رہے کہ جی فلانے نے رشتہ کرایا، اس لیے کرایا، یوں کرایا، بشریٰ بی بی کو کبھی کوئی ایجنٹ کہتا رہا، کبھی کچھ کہتا رہا، اور جب وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے غلط ثابت ہوتی گئیں تو ایونچولی یہ کہا گیا کہ جی یہ دیکھنا، یہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائے گی بی بی اور مشکل وقت میں، اور بلکہ عمران خان کے خلاف پاسبلی وعدہ معاف گواہ بھی بن جائے گی، اور عمران خان کے خلاف شہادت بھی دے گی اور خلا بھی فائل کر دے گی، باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا۔ لیکن بشریٰ بی بی نے اپنے عمل سے وہ سب پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے والوں کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے۔ مطلب کہ اب میں دیکھ رہا تھا وہ جتنے بھی مناظر تھے ان کی رہائی کے، اڈیالہ سے وہ رہا ہوئی ہیں، کارکنان نے ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد وہ بنی گالہ پہنچے، وہاں پہ بھی شاندار استقبال، اور آگے پھر وہ پشاور ان کو پہنچا دیے، پھولوں کی پتیاں لوگ ان کی گاڑی کے اوپر نچھاور کر رہے تھے۔ تو آئی تھنک سرٹنلی شی ڈیزروز دیٹ، بیکاز وہ جتنی بھی بکواس کی جا رہی تھی ان کے خلاف، اور یہ جتنا کچھ بھی کہا جا رہا تھا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ جب گرفتاری کا وہ فیصلہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی 14 سال کی سزا ہو گئی ہے، تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے جب وہ گرفتاری کا ٹائم آیا بڑی دلیری بہادری کے ساتھ وہ گرفتاری دی جا کے، بلکہ پھر گرفتاری کے بعد ان کو بنی گالہ میں رکھا گیا تو انہوں نے جا کر کہا کہ انہوں نے درخواست دی کہ مجھے آپ جیل میں رکھیں، اڈیالہ میں جیل میں قید کاٹنا چاہتی ہوں، اور پھر تقریباً 9 مہینے قید کاٹی ہے بشریٰ بی بی نے، اور ثابت قدمی کے ساتھ کاٹی ہے، اور عمران خان کے ساتھ وفاداری کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ تو ایونچولی عمران خان صاحب، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، خواتین کے معاملے میں تو نہیں کہوں گا، شادی کے معاملے میں وہ اتنے لکی نہیں رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے 2 شادیاں ان کی ٹوٹی ہیں، تو ایونچولی ان کی زندگی کے
مشکل اور برے ترین حالات میں ان کے ساتھ ایونچولی کسی خاتون نے بطور ان کی شریک حیات، بطور ان کی بیوی ساتھ نبھایا ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ نبھایا، اور ایونچولی اب ان کی ضمانت ہوئی ہے اور وہ جیل سے رہا ہوئی ہیں. اور یہ عمران خان کے لیے آئی ایم شور کہ بڑی اچھی خبر ہوگی. جیسا کہ وکلا جو عمران خان سے ملاقات کر کے باہر نکلے ہیں، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا، بشریٰ بی بی کی ضمانت کی خبر خان صاحب تک نہیں تھی، کیونکہ خان صاحب نے بتایا کہ مجھے 6x6 کے سیل میں رکھا گیا، 24 گھنٹے کے لیے اس سیل میں ہوتا ہوں، 1.5 گھنٹے کے لیے پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے. اور انیشلی جب مجھے یہاں پر رکھا گیا تھا تو پہلے 12 گھنٹے وہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی، یعنی کہ روشنی بھی نہیں تھی، اور ایک تو ضمانت کا کوئی خبر بھی نہیں پہنچتی. اور یہ بھی بتایا کہ پچھلے 3 ہفتوں میں یہ دوسرے تم لوگوں جو کہ مجھے مل رہے سے پہلے ایک پتہ نہیں کون ملا تھا، اور 3 ہفتے میں یہ دوسری ملاقات ہے جو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہی از ٹوٹلی آئسولیٹڈ، اکیلے ہیں، اور کوئی کسی کے ساتھ ان کی ملاقات وغیرہ نہیں ہوتی ہے. انتظار پنجوتا کی گمشدگی کے حوالے سے، جبری گمشدگی کے حوالے سے عمران خان کو نہیں پتہ تھا. ان کی بہنوں کے بارے میں ان کو بتایا گیا، وہ ان کو پتہ لگا، اس کے اوپر انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا. تو بالکل اندھیرے میں عمران خان کو سولیٹری کنفائنمنٹ جس کو بولتے ہیں اس کے اندر رکھا گیا ہے. اور آج ان کی ملاقات ہوئی ہے وکلا کے ساتھ، اور ان وکلا نے باہر آ کے بتایا کہ عمران خان کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی، داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی، بٹ سٹل ہی واز ان ہائی اسپرٹس. اور انہوں نے کہا کہ میں اس ساری چیز کا مقابلہ کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. تو یہ تو عمران خان کی خبر ہے. بشریٰ بی بی کی خبر ہے. اب جو 60 کے قریب کانگریس مین ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے یہاں پہ، اور اس میں کچھ لوگوں کا یہاں پہ بڑا رول ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں. اس میں ایک فرسٹ پاکستان گلوبل بھی ہے، ڈاکٹر عثمان ملک ہیں، کچھ اور یہاں پہ لوگ ہیں جو میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا حصہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ اپنے تئیں اوورسیز پاکستانی کے طور پہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں جمہوریت کو اور انسانی حقوق کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی کاوش کے نتیجے میں 60 کے قریب جو کانگریس مین ہیں امریکہ میں، انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو خط لکھا ہے ٹو سپورٹ ڈیموکریسی ان پاکستان، کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق ہونے چاہیے، اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے، بشمول سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے. تو یہ خط چلا گیا. اب اس کے اوپر دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ، ان کا ری ایکشن آیا جی کہ پاکستان کے داخلی امور پر تبصرے سفارتی آداب اور ریاستی تعلقات کے منافی ہیں. تو بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈفر قسم کا رسپانس ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے داخلی حدود کے اندر انسانی حقوق کو پامال کریں گے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے اور رول آف لاء کی دھجیاں اڑا دیں گے اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیں گے، ٹارچر کریں گے، ناحق جیلوں میں قید کریں گے، ریاستی طاقت کا غیر قانونی استعمال کریں گے، بے ڈھنگا استعمال کریں گے، فریڈم آف سپیچ کو کرب کریں گے، تو دنیا اس کو نہ صرف یہ کہ دیکھے گی بلکہ اس کے اوپر بات بھی کرے گی اور کامنٹ بھی کرے گی، اور وہ آپ کے داخلی امور میں وہ جو کیا کہتے ہیں داخلی امور پر میں وہ انٹرفیرنس کے مترادف نہیں ہے. وہ آپ کے داخلی امور کے اوپر ان کی رائے ہے جو وہ دے رہے ہیں، اور اگر وہ اس کے اندر لکھ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں رہائی ہونی چاہیے عمران خان کی بیکاز ہی از اے پولیٹیکل پرزنر، تو یہ ان کی رائے ہے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی رائے ہے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بلڈ ہو رہی ہے. اور بہت سارے لوگوں نے 60 کانگریس مین کے علاوہ کچھ امریکن بزنس مین ہیں، کچھ امریکن بلینئرز ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ وغیرہ کی، اور عمران خان کے بارے کچھ کرکٹ کے لیجنڈز ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے پچھلے کچھ عرصے میں ٹویٹ وغیرہ کیے، بات چیت وغیرہ کی ہے. تو جن کا مطلب کہ مثال کے طور پہ جو کانگریس مین نہیں ہے، جو حکومت میں نہیں ہے، جو بلینئر ہے، جو کرکٹر ہے، جو کامنٹیٹر ہے، جو فلنتھروپسٹ ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. تو وہ آپ کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے داخلی امور پر اپنا تبصرہ، اپنی رائے دے رہا ہے، اور وہ رائے حکومت کے حق میں نہیں جاتی ہے، وہ بہت نیگیٹو ہے، اور اس سے پاکستان کا امیج بھی ایونچولی ٹارنش ہو رہا ہے. تو یہ کرتوت ہے اس حکومت کے، اور اس کے رد عمل بھی ان کا یہی ہے. اور اس حکومت کو کچھ نہیں پتا کہ ادروائز اب داخلی امور کی جو بات ہے نا، یہ بات داخلی امور پہ اب کیا نہ لوگ بات کریں. چلو عمران خان کی بات چھوڑیں اس وقت 1 منٹ کے لیے.
یہ جو خبر سندھ سے آئی ہے وہ سندھ میں جو آج بھی انٹرویو دیا ہے پنکی نے، بلاول بھٹو نے، کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اگر چیف جسٹس نہ ہوتے تو پھر یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ پاسبل نہیں تھی، آئینی ترمیم یہ پاسبل نہیں تھی، قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے یہ پاسبل ہوئی ہے۔ تو یہ انٹرویو ایک طرف تو یہ دے رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر یہ ترمیم پاسبل نہیں تھی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سندھ میں کراچی میں آج جو خبر ہے کہ ایک باپ بیچارہ ینگ آدمی تھا، اس کی بیٹی بیمار تھی، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، اس نے بیوی کی انگوٹھی پکڑی ہے، بیچی ہے، 70,000 روپیہ ملا ہے، جیب میں ڈالا ہے، گھر آ رہا تھا، راستے میں ڈکیت پڑے ہیں، انہوں نے گولیاں مار دی ہیں، 70,000 روپیہ چھین لیا ہے اور اس کی لاش چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ٹیوزڈے کا واقعہ ہوا ہے، تھرسڈے کو مقدمہ درج ہو رہا ہے 2 دن بعد۔ یہ تو حالت کی ہوئی ہے آپ نے ملک کی ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ بیچارے کا ناحق قتل ہو گیا، وہ بیمار بیٹی کے علاج کے لیے پیسے لینے گیا تھا بیوی کی انگوٹھی بیچ کر، وہ پیسے تو دور کی بات، انگوٹھی بھی گئی، پیسہ بھی گیا اور باپ بھی گیا، اس بچی بیچاری کا کیا ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری نے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دیا؟ پنکی نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر؟ کوئی بلاول کو پتہ ہے اس کے حوالے سے کہ کیا کتنا ظلم ہو گیا ہے، کتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے؟ ایک خاندان کے لیے تو قیامت آ گئی ہے۔ They just do not care. All they care about is کہ جی یہ سیاسی، ان کی اپنی سیاست جو ہے کیسے۔ لاہور میں خبر ہے وہ میو ہاسپٹل، جس کے بارے میں ہم پاکستان میں تھے تو جی ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل پاکستان میں، ایشیا کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں کارڈک جو اس کا سینٹر ہے، وہاں پہ 80% مریضوں کا علاج نہیں ہو پا رہا پچھلے 2-3 ہفتوں سے، کیونکہ وہاں پہ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کا سامان موجود نہیں ہے اور مریض ویسے گھر بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ حال ہے ایشیا کے۔ اور مریم نواز کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ ایک ایسا ملک جہاں پہ پولیو ورکرز کے حوالے سے شہباز شریف کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس نے کہا پولیو کے حوالے سے وہ جو کیمپین چلی اور قطرے پلانے کے لیے بہت سے پولیو ورکرز نے اپنی جانیں بھی دیں۔ آپ امیجن کریں یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں پہ پولیو ورکرز پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جاتے ہیں بیچارے اور ان کو جانیں دینی پڑ جاتی ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کے بچوں کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی جان چلی جاتی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر کسی نے کام کیا؟ بس یہ انٹرویو دے رہا ہے کہ قاضی نہ ہوتا تو، اور قاضی جاتے جاتے کہہ رہا ہے کہ 1 دن اور برداشت کر لیں۔ تو 1 دن اور برداشت ہی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کی ہے، جو پاکستانی قوم نے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستانی قوم کو اسی چیز کی بڑی خوشی ہے کہ چلو فی الحال، ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آئینی بینچ والا معاملہ ہے نا، یہ گلے کی ہڈی بن جائے گا سپریم کورٹ میں، یہ نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا، کیونکہ ہر روز یہ سوال پیدا ہوگا۔ میرا یہ ویلاگ آپ رکھ لیجئے یہاں پہ، ہر روز یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ معاملہ، کیونکہ سپریم کورٹ ان اٹ سیلف از اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ سو اگر آپ سرٹن بینچ کو صرف اختیار دے دیں ٹو جج اوور دا کانسٹیٹیوشنل میٹرز اور باقیوں کو کہیں کہ آپ نہیں کریں گے، تو یہ ان کے لیے فنکشن کرنا امپاسبل ہو جائے گا ایک طریقے سے، بیکاز آلموسٹ ایوری سنگل میٹر that is being discussed in the Supreme Court or that is being adjudged in the Supreme Court has to do something with the Constitution of Pakistan, and after all it is the constitutional court. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بس آئین پہ ججمنٹ دے سکتے ہیں اور یہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں۔ Why? Because they are some lesser sort of judges. وہ کوئی lesser judges ہیں اور یہ بہتر judges ہیں، ان کے Supreme Court judge is a Supreme Court judge۔ تو انہی میں سے یہ آپ نے جو ڈسکریمنیٹ کر کے ایک بینچ بنا دیا اور ان میں چند ججوں کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ آئینی کیسز کا فیصلہ کریں گے اور اس سے آپ سیاست کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اسے سپریم کورٹ ان اٹ سیلف ایز ادارہ جو ہے وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، خراب ہوگا۔ تو یہ گلے کی ہڈی بن جائے گا، اور یہ ہڈی بنانے والے حکومت جو ہے ان کا سہولت کار یہ قاضی جو کہتا ہے مجھے 1 دن اور برداشت کر لیں، اس کے بعد میں جا رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ اور لوگ تو اب لٹرلی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ صاحب دفع ہو جائیں گے یہاں سے، یہ والے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ اتنا مطلب کہ رسوائی اور بدنامی اور ذلت کمائی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے 1 سال میں بطور چیف جسٹس، کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ کیا کیا، اور خود بھی پھر نہیں ایکسٹینشن لے سکا اور خود گھر کو جا رہا ہے، اور دیکھیں کیا لوگوں کا امیج ہے اور ان کی سوچ ہے اس کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے جی۔
پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ کم از کم بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی ہے، اور لوگ اب بہت سارے بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہوئی ہے، ڈیل کے نتیجے میں ہوا ہے، اور آگے جا کے دیکھیں اس ڈیل کے نتیجے میں اور کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں ڈیل والی بات کوئی نہیں ہے. ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ جو بشرا بی بی کو ضمانت پر رہائی ملی ہے وہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ملی ہے، کیونکہ میرٹ پہ یہ رہائی دینا بنتی تھی. ہاں وقتی طور پر وہ جو اوپر سے سختی اخیر تھی کہ نہیں ہو بھی جائے سپریم کورٹ سے بھی ضمانت ہو جائے تو اس کے بعد بھی رہائی ہونی نہیں چاہیے، اس کے اوپر ہاتھ ہولا ہوا ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو میں اگلے ویلاگ میں کسی میں ڈسکس ضرور کروں گا آپ سے. اس کی نیسیسریلی یہ نہیں ہے کہ ڈیل ہوئی ہے کسی قسم کی. یہ جو ڈھیل ہوئی ہے یہ ڈیل نہیں ہوئی ہے. تو وہ جو ڈھیل جنہوں نے دی ہے وہ ڈھیل دینے والوں نے کیوں ڈھیل دی ہے اور ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ قیدی نمبر 804 تو ویسی جیل میں ہے، اس نے تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اس کے اوپر بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.